ہمارا امیون سسٹم کا کمزور ہونا ہے، قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جب ہم سردی سے گرمی یا گرمی سے سردی کا موسم برداشت نہیں کر پاتے اور بہت جلدی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے تو اس کا علاج طب نبوی میں بہت آسان اور بہت ہی عمدہ ہے۔ ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز جیسے کلونجی ہے، اگر ہم اس کی ایک چٹکی روزانہ لے لیا کریں، ایک چٹکی میں تقریباً 7 دانے اچھا جی چبا لیا کریں۔ کیونکہ میں نے سوچا کہ میری چٹکی ہے تو میں تو اکثر بہت بڑی چٹکی لینا پسند کرتی ہوں جی اسی لیے میں نے مینشن کیا جی کہ 7 دانے کے قریب اگر آپ کلونجی جو ہے وہ لے لیتے ہیں روزانہ تو آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ اچھا یہ کلونجی جو لینی ہوتی ہے یہ بس آپ نے ڈائریکٹلی کھا لینی چبا لیں۔ اچھا ٹھیک ہے یہ تو تھوڑی سی کلونجی ہے اور منہ میں ہی گھل جاتی ہے، کچھ نہیں۔ اور صحیح اگر بات ہے چھوٹے بچوں کو آپ عادی بنانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں لینا چاہتے تو ان کو پھر آپ جیسے 2-3 دانے ہی دے دیں اور انہیں کہیں چباؤ تو پھر آپ کو ایک میٹھی سی چیز ملے گی، تو تھوڑا سا شہد کھلا دیں تو اس سے یہ ہے کہ شہد بھی مل جائے گا ٹھیک ہے اور کلونجی بھی، تو دونوں ہی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔ اچھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ بدلتے موسم کی جو تبدیلی ہے وہ ہمارے اوپر پوری طرح اثر انداز نہیں ہوتی اور ہم بخیر و عافیت اس موسم کو گزار پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہمیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں پریونشن کے طور پر آپ اپنے حفاظتی تدابیر کے کو اختیار کریں تاکہ آپ آنے والے موسم میں بیمار ہی نہ ہوں۔ مثال کے طور پر حج عمرہ پر جانے والے لوگ بھی اگر یہ چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں، یعنی ڈائبیٹک اگر نہیں ہیں تو شہد بھی لے لیں، اور اگر ڈائبٹیز ہے تو شہد بے شک اوائڈ کریں، کیونکہ شہد کا خالص ملنا اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن کلونجی جو ہے وہ ہر طرح کے مریض لے سکتے ہیں، چاہے وہ ڈائبیٹک ہوں، بلکہ ڈائبٹیز میں کلونجی ہیلپ کرتی ہے اس کو کم کرنے میں۔ تو ایک چٹکی کلونجی جو ہے بچوں کو عادت ڈال دیں، ہمیشہ ہمیشہ کھائیں، ہر بیماری سے بچنے کے لیے ایک مفید نسخہ ہے۔ ٹھیک ہے اور جب بیمار ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ قسط الہندی ایک ہرب ہے جو جسے کاسٹس پلانٹ کی یہ روٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے اور جو ہندی ہے یہ کوہ ہمالیہ پہ پائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کوہ ہمالیہ جانا پڑے گا؟ نہیں، کوہ ہمالیہ پہ نہیں جانا پڑے گا، اس کا سورس بتا رہی ہوں ٹھیک ہے کہ بہترین قسم کی جو قسط الہندی ہے وہ کوہ ہمالیہ سے ملتی ہے، لیکن انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی اس کا بہت اچھا سورس ہے، ہم بہت آسانی سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس کو صاف ستھری فریش جو ہوتی ہے اس کو ڈرائی کر کے اس کو پیس کے اس کا استعمال کیا جائے اگر تو 1 ٹی اسپون پاؤڈر قسط الہندی کا لے کر اس کو 1 کپ یا 1 گلاس پانی میں جسٹ نارمل روم ٹیمپریچر واٹر میں اس کو سوک کر دیں، اگر بھگو دیں اور کچھ دیر کے بعد اس کو پی لیا جائے تو یہ بھی ہمارے جو قوت مدافعتی نظام ہے اس کو بھی انہانس کرتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے گردوں کے لیے بہت مفید ہے، جسم کی دردوں کے لیے بہت مفید ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، کنجیشن، ایون کہ ایستما اور نمونیا، اس میں بھی یہ بہت مددگار ہے۔ ٹھیک ہے اس کا ہر بیماری میں ذائقہ جو ہے کڑوا ہوتا ہے۔ جی یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں اصل میں۔ ٹھیک ہے کاسٹس 2 طرح کی ہے، ایک قسط البحری ہے جو سمندر کے کنارے پیدا ہوتی ہے، اور ایک قسط الہندی ہے جو کوہ ہمالیہ پہ پیدا ہوتی ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے، لیکن کلر کا بھی فرق ہے۔ کلر کا بھی فرق ہے، جو باہری ہے وہ آف وائٹ سی ہوگی، جو ہندی ہے وہ ڈارک براؤن ہے۔ باہری جو ہے وہ اس کا ذائقہ کوئی خاص نہیں ہے، عام لکڑی کی طرح کا ذائقہ ہے، لیکن جو ہندی ہے اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہے۔ اسی طرح اس کی کوئی خاص سمیل نہیں ہے، لکڑی جیسی ہے باہری کی، مگر ہندی کی سمیل بہت تیز ہے، بڑی سٹرونگ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک بکرے کی سی سمیل ہے۔ جی اتنی تیز سمیل ہے، تو لیکن فائدے بہت زیادہ ہیں اس کے۔ دیکھیں ہم عام جو ادویات بھی لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک کڑوی ہوتی ہیں، جی لیکن ہم بچوں کو پلا دیتے ہیں، ہو یا کڑوی، بالکل دوا کو تو استعمال کرنا ہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں 7 بیماریوں سے شفا بیان فرمائی ہے، جس میں ایستما یعنی دمے کی شکایت ہو، کنجیشن، اس کے علاوہ گلے کی خرابی، ٹانسلائٹس اور جسم کی دردیں، بچوں کا سر درد، اور گردے کی یا یعنی یورین کی جتنے بھی پرابلمز ہیں، چاہے وہ یو ٹی آئی کا پرابلم ہے یا یورین بہت زیادہ آتا ہے یا نہیں آتا، تو آپ یو ٹی آئی کے پرابلمز یا جسے یو بی جی کہہ لینا چاہیے، ان کے پرابلمز جو ہیں وہ بھی اس میں سالو ہو جاتے ہیں۔ تو سردی کے موسم میں اگر ان کو شہد کے اندر ملا کے استعمال کر لیا جائے تو سردی سے بچاؤ ہے بہت اچھا۔
اگر اس کو پانی میں ڈال کے پی لیا جائے تو جسم کے دردوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اگر استما ہے تو اس کی ایک چٹکی لے کے ناک میں جیسے سنف کر لیا جائے, سونگھ لیا جائے زور سے دونوں طرف, تو استما کو فوری ریلیف ہوتا ہے. ہمارے پاس اتنے کیسز اب آتے ہیں استما کے, اور بعض دفعہ الرجی ہوتی ہے, استما بنایا ہوا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ آتے ہیں اور ماشاءاللہ اسی وقت وہیں پہ سانس بحال ہو جاتا ہے. اسی طرح کنجیشن ہے اگر, تو کنجیشن میں بھی اس کو شہد کے ساتھ ملا کے, یعنی ایک حصہ اگر اس کا قسطل ہندی کا ہے تو 2 حصے یا 3 حصے شہد ملا کر 1 ٹی اسپون کے برابر مقدار میں کھا لیا جائے دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اپنی ضرورت کے مطابق. تو یہ سینے کا بلغم سارا صاف کر دیتی ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے لیکن کنجیشن بہت زیادہ ہے, وہ شہد نہیں استعمال کر سکتے, تو ان کے لیے اگین پھر وہی میتھڈ ہے کہ وہ سونگھ لیں اس کو, ایک موٹی سی چٹکی لے کے اس کو سونگھ لیں, اور دن میں 1 سے 3 دفعہ بھی سونگھا جا سکتا ہے. تو وہ جب لنگز میں اترتی ہے تو وہ ساری کنجیشن کو لپٹ جاتی ہے, اور بس چاہے وہ کھانسی کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے اس کو نکال دیتی ہے, اور سانس جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو استما کی آپ بات کر رہی ہیں کہ ان کو سیزنل ہوتا ہے, یعنی کہ سردیوں کا نہیں ہوتا, جیسے مثلا پولن کا ہوتا ہے یا فوڈ الرجی کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے وہ, جی, تو اس پہ بھی یہ چیزیں فائدہ دیں گی؟ بہت فائدہ مند ہے. اس کے آپ یہاں سے سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برونکیکٹائٹس ہے ایک تو برونکائٹس ہوتا ہے, وہ نہیں, یہ لنگز کا پھوڑا ہوتا ہے. جی, لنگز کے اندر ایک ایسا پھوڑا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے لنگز جو ہے وہ ہمارے ہارڈ ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے سانس لینا یا اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, اور ڈیتھ بہت قریب آ جاتی انسان کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو عربی میں ذات الجنب کہتے ہیں, تو ذات الجنب کا علاج بھی قسط الہندی میں فرمایا کہ اس کو اگر سونگھا جائے تو اس سونگھنے سے وہ پھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اتنی زود اثر اور تیز اثر دوا ہے. تو پھر کنجیشن اور باقی چیزیں تو بہت معمولی سی چیزیں ہیں بالکل, جو اتنے بڑے پھوڑے کو ٹھیک کر سکتی ہے, جس کا علاج سرجری کے علاوہ دنیا میں ابھی تک کوئی نہیں, کیونکہ وہاں جا کے اینٹی بائیوٹک بھی نہیں کام کرتی. تو بالآخر وہ اتنا لنگ کاٹ دیا جاتا ہے. لیکن ہمیں طب نبوی میں اتنا فائدہ ہے کہ لنگ بھی کٹنے سے بچتا ہے, اس کے اوپر اٹھنے والے اخراجات سے بھی ہمیں بچاؤ ہے, اور آپ فرسٹ ایڈ کے طور پر کر کے تو دیکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اس میں تکلیف میں جیسے جیسے افاقہ ہو تو آپ بھرپور پورا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تکلیف جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے, بالآخر سرجری تو ہے. اچھا, ٹونسلز کا لوگوں کو بہت مسئلہ ہے جی, کہ جی وہ ٹونسلز رہتے ہیں, اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ٹونسلز کو آپ نکال بھی دیتے ہیں تو وہ دوبارہ, یعنی کہ آپ کا ڈیفنس بلکہ قوت مدافعت اور کم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کے پاس ایک خاتون آئی, صحابیہ انصاریہ تھیں, تو اس کے بچے کے ناک اور منہ سے خون آ رہا تھا. تو آپ نے پوچھا اس بچے کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی اس کو ٹونسلائٹس ہے, گلے خراب ہوئے اس کے, تو میں نے اس کے گلے دبا کے وہ ٹونسلز جو ہیں وہ توڑ دیے. آپ نے فرمایا یہ تم نے بہت برا کیا, ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ قسط الباری ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے دوا پیدا کی ہے دنیا میں گلے کے علاج کے لیے کہ جس کو چند دفعہ کے استعمال سے گلا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, اور جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی اور اس کو میں نے لوگوں کو استعمال کرانا شروع کیا, ایون اپنے بھی بچوں میں, گرینڈ چلڈرنس میں جب ان کو دینا شروع کیا, الحمدللہ گلے کی بیماری جڑ سے ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ اس کو لگانا ہوتا ہے یا اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جیسے چھوٹے بچوں کے لیے 5 قطرے پانی کافی ہے, صاف ستھرا پانی ہو کیونکہ اس نے گلے میں جانا ہے. ٹھیک ہے, اور بڑوں کے لیے 10 قطرے. ٹھیک ہے, چمچ کے اوپر آپ 10 قطرے پانی ڈالیں اور اس پہ ایک چٹکی قسط الباری کا پاؤڈر جو ہے اس کے اندر ملا دیں. ٹھیک ہے, اس کو ملانے کے بعد اس کو ناک میں انڈیل دیں, لٹا کے, مریض کو لٹا کے اور ناک میں انڈیل دیں, ناک کے اندر, یعنی 5 قطرے ادھر اور 5 قطرے ادھر بچوں کے لیے, اور 10-10 قطرے بڑوں کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹی چٹکی اور بڑوں کے لیے تھوڑی بڑی چٹکی مکس کر کے اس کو ناک میں اس طریقے سے ڈالیں, اور پھر اوپر سے نتنے تھوڑے سے پریس کریں 1 سیکنڈ کے لیے تاکہ وہ ناک میں چڑھتے ہوئے گلے میں چل جائے. جب وہ گلے میں اترتی ہے تو وہاں جا کے گلے کے اوپر, یعنی ٹونسلز اور وہ جو گلے کی سکن ہے اس کے درمیان میں تھوڑا رک جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ ہولڈ ہو جاتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ گلے کو فوری طور پہ سکیڑنا شروع کر دیتی ہے. یہ تو آپ نے میرا خیال ہے بہت سی ماؤں کی دعائیں بہترین لے لی ہوں گی آج, اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہر دوسری ماں آتی ہے اور پریشانی یہ ہے کہ ٹونسلز ہیں, اور جب آپ ان کو کہیں کہ ٹونسلز نہیں نکلوانے
تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھر ہم بچے کی درستگی کیسے کریں. جی میرے پاس الحمدللہ بہت سے ایسے پیشنٹس آئے جن کو ڈاکٹرز نے سرجری ریکمینڈ کی تھی اور وہ 1 ہفتے کے علاج سے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور عام روٹین میں جو کیسز ہوتے ہیں وہ صرف 3 دفعہ قسط الباری ڈالنے سے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور یہ اس سے اچھا علاج میں نے دنیا میں ابھی تک نہیں دیکھا گلے کی تکلیف میں. چلے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ شہد اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ لیا جائے, ہم قہوہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں بچوں کو, یا عام گھروں میں کہ جی لیں آپ گلے کی خرابی کے لیے. جی بہت اچھا ہے گلے کے لیے, لیکن جہاں سور تھروٹ یا ٹانسلائٹس کا پرابلم ہے, جب تک آپ اس کو ناک میں نہیں ڈالیں گے آپ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اچھا یعنی کہ گلے کی چیز ناک کے ذریعے جائے گی. جی گلے کی چیز, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو ناک کے سوراخ ہیں وہ اینڈ ٹانسلز کے اوپر جا کے کھلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم ناک کے تھرو دوا ڈالتے ہیں تو وہ صحیح ٹانسلز کے اوپر جا کے لگتی ہے. جب منہ سے کھائیں گے وہ تو نیچے سے پھسل کے اندر چلی جائے گی, ٹانسل کو پھر وہ فائدہ نہیں دیتی. ٹانسلز کو سکیڑنے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے, نارمل کرنے کے لیے سب سے اچھا جو ذریعہ ہے وہ ناک میں دوا ڈالنے کا. ٹھیک ہے. نمونیا یہ بھی بہت مسئلہ ہو جاتا ہے جیسے جیسے سردی کی شدت بڑھتی جاتی ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کئی دفعہ مریض اس حد تک بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کو داخل کرنا پڑ جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا رہنمائی ملتی؟ نمونیا میں قسط الہندی بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس کی تاثیر قدرے گرم ہے, اور سردی سے ہونے والی کوئی بھی تکلیف ہو, نمونیا ہو یا سینے کا درد ہو یا جسم کا درد ہو, اس میں قسط الہندی بہت فائدہ مند ہے. اس کے 2-3 طریقے ہیں استعمال کے. ایک تو یہ کہ اس کا کعوہ بنا کے پیا جائے, 1 پیالی گرم پانی میں اس کی 1 ٹی اسپون قسط الہندی ملا دی جائے. چھوٹا بچہ ہے تو اس کو 3-4 دفعہ کر کے پلا دیں. ٹھیک ہے. اور اگر بڑا انسان ہے تو وہ پورا 1 کپ بھی پی سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو گرم پانی میں بھگو دیں اور تھوڑا سا شہد ذائقے کے لیے ملا دیں, تو اس کو پینے سے بھی اس کا درد کا اور نمونیا کا فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا اس کی پسلی پہ تیل کے اندر یعنی کلونجی کے تیل میں یا زیتون کے تیل میں 1/10 کے ریشو سے, یعنی 1 چمچ اگر قسط الہندی ہے تو 10 چمچ آپ تیل لے لیں کلونجی کا یا زیتون کا, تو اس کے اندر مکس کر کے سینے پہ ہلکی ہلکی مالش کر کے اس پہ ہلکا سا ململ کا کپڑا لپیٹ دیں تاکہ اس کو ڈائریکٹ ہوا نہ لگے. تو ان 2 تدبیروں سے جو ہے نمونیا سے آپ فوری طور پر ریلیف پا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ہم نے